ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پیتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر محفوظ مقام پر موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کو وبائی مرض کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا، یہ سارے مر جائیں گے۔ پھر کچھ بڑے بڑے پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو کھا جائیں گے یا اٹھا کر جنگلات کی طرف، پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے۔ پھر ایک بارش برسے گی جس بارش کے نتیجے میں ساری زمین دھل جائے گی، امن و امان ہوگا، زمین سے برکتیں اور آسمان سے برکتوں کا نزول اس قدر زمین سے برکتوں کا حصول ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درخت انار کا درخت اگر اس کا ایک دانہ کوئی شخص توڑ کر کھانا چاہے گا تو پوری برادری مل کر اس ایک دانے کو نہیں کھا پائیں گے، اتنا بابرکت ہوگا۔ ساری برادری مل کر، سارا گھرانہ، سارا محلہ مل کر اس انار کے ایک دانے کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایک بکری کا دودھ ایک پورے گھر کو کافی ہو جائے گا اور ایک گائے کا دودھ پورے محلے کو کافی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ برکتوں کا زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، مدینہ کے اندر ان کی قبر ہوگی۔ یہ برکت کا زمانہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا نکالے گا
ایک ہوا نکلے گی، ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیفیت بتلائی ہے، فرمایا کہ وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی، ہلکی ہلکی پیاری سی ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے نتیجے میں ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی ایماندار سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، اہل ایمان فوت ہو جائیں گے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص فوت ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کے درمیان کسی سرنگ میں چھپ جائے گا تب بھی وہ ہوا وہاں پہنچے گی، اس پر اثر کرے گی اور وہ فوت ہو جائے گا۔ لیکن صرف مومن شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو کافر ہوں گے ان پر یہ ہوا کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اب جب سارے مومن فوت ہو جائیں گے، کوئی اس دھرتی پر مومن باقی نہیں رہے گا، اب سے قیامت کی جو قریب تر علامات ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایک دھواں نکلے گا، ایک دھواں، اور ایسا دھواں ہوگا جو ساری کائنات پر چھا جائے گا، ہر شخص اس کی زد میں آئے گا، ہر شخص اس دھوئیں کی لپیٹ میں ہوگا، جس کا اشارہ قرآن نے کیا کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا انتظار کرو اس دھوئیں کو، اس دھوئیں کی انتظار کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ ایسا دھواں آئے گا کہ جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اپنی لپیٹ میں وہ دھواں لے لے گا اور ساری کائنات پہ دھواں چھا جائے گا۔ تھوڑا ہی وقت گزرے گا کہ یہ جو سورج کی روانی ہے، اس کا جو چلنا ہے، آنا جانا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس کا ایک سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، اپنے رب کے حکم سے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب میں غروب ہوگا، اگلے دن صبح مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی، اس کو اجازت نہیں ملے گی، اگلے دن صبح مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نتیجہ وہ سورج وہیں مغرب سے طلوع ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور یاد رہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا دروازہ کھلا ہے، توبہ کوئی شخص کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کوئی شخص ایمان لانا چاہے گا اس کا ایمان معتبر ہوگا، قابل قبول ہوگا، لیکن اس کے بعد نہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اس کے بعد کسی شخص کا اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا، اس کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی، اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اب یہ وہ نشانی ہے جو قیامت کے انتہائی قریب تر ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا یہ نشانی بھی لوگ دیکھ لیں گے۔ اب اگلی نشانی جو بتلائی، فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض،
زمین سے، دھرتی سے ایک جانور نکلے گا، عجیب و غریب جانور ہوگا۔ نکلے گا کہاں سے؟ بعض روایات میں ہے کہ مکہ المکرمہ سے، مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا، اور بعض روایات کے مطابق کہ وہ کوہ صفا کے دامن سے نکلے گا۔ صفا پہاڑی، وہ صفا مروہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وہاں سے یہ جانور نکلے گا اور یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا اور پھیلے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض، یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سورج پہلے مغرب سے طلوع ہو گیا تو اسی دن دوپہر کو یہ دابۃ الارض بھی ظاہر ہو جائے گا۔ ایسا جانور ہوگا کہ تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا، گفتگو ہوگی، لوگ حیران ہوں گے، بڑی تیز رفتار ہوگی۔ اور بعض روایات کے مطابق جسے ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا کہ اس کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی، ایک سلیمان علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ کسی کے چہرے پہ لاٹھی لگائے گا تو کسی کے چہرے پہ وہ انگوٹھی چھاپ کر چلا جائے گا۔ لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ نظر نہیں آئے گا، اتنا تیز رفتار ہوگا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر پہلے یہ دھرتی سے نکلے گا، ظاہر ہوگا اور ساری دنیا میں چکر لگائے گا۔ فرمایا اس قدر لوگوں کے چہروں کو یہ نشان دے گا کہ اگر کوئی شخص کسی سے سودا کر رہا ہوگا تو وہ نشانی یہ بتلائے گا کہ جس کے چہرے پہ نشان ہے میں نے یہ سودا اسی سے لیا ہے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلیں گے تو ہر شخص کے چہرے پہ نشان ہوگا، ہر شخص کا چہرہ نشان زدہ ہوگا۔ یہ دابۃ الارض ہر چہرے پہ نشان لگا کے جائے گا۔ جب دابۃ الارض کا ظہور ہو جائے گا، یہ نکل چکا ہوگا اور یہ نشانی بھی مخلوق دیکھ لے گی، اس کے بعد فرمایا کہ 3 بار زمین کا دھنسنا، لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔ یہ 3 بار، ایک فرمایا کہ بالمشرقی وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک بار دھنسنا لوگوں کا مشرق کے علاقے میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا اور ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ جو دھنسنا، جو خسف جزیرۃ العرب میں ہوگا، اس کا ذکر میں امام مہدی کے دور میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ جب امام مہدی بیت اللہ میں ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ خراسان سے اٹھیں گے امام مہدی کو ختم کرنے کے لیے۔ جب وہ بیضا مقام پر پہنچیں گے تو اللہ اس سارے لشکر کو وہیں غرق کر دے گا، وہیں سارے کے سارے دھنس ہو جائیں گے، سب کو دھنسا دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے جو پچھلوں کو جا کے خبر دے گا۔ یہ 3 بار، ایک مشرق، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں لوگوں کے دھنسنے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جب لوگ یہ بھی دیکھ چکے ہوں گے، یہ 3 بار لوگوں کا زمین میں غرق ہونا، دھنسنا، اس کے بعد جو قیامت کی انتہا درجے کی نشانی بتلائی ہے وہ یہ فرمایا کہ وآخر ذالک تخرج نار، سب سے آخر میں ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نمودار ہوگی۔ فرمایا کہ حضرموت یا دریائے حضرموت کے کنارے سے یہ آگ نکلے گی، ایک آگ جو کہ مدینہ کے مشرقی علاقے یمن کی پٹی میں حضرموت
یا دریائے حضرموت، اور بعض روایات میں ان جگہوں کو قعر عدن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ مشرق کی پٹی ہے، مدینہ کا مشرق، وہاں سے ایک خوفناک آگ نمودار ہوگی اور وہ آگ چل پڑے گی، حضرموت سے وہ چلے گی اور اس کا رخ مغرب ہوگا، مغرب کی طرف رخ کر کے یہ آگ چلے گی۔ فرمایا تقیل ماہم حیث قالوا وتبیت ماہم حیث باتوا، لوگ جب اپنی طرف آگ کو آتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اب وہ لوگ آگے آگے بھاگیں گے، آگ ان کے پیچھے پیچھے ہے، مغرب کی طرف رخ ہے، مخلوق آگے ہوگی، آگ پیچھے ہوگی، کب تک بھاگیں گے؟ تقیل ماہم حیث قالوا، جب یہ تھک ہار کر گرنا شروع ہو جائیں گے آگ بھی رک جائے گی، تھک تھک کر گر جائیں گے آگ بھی رک جائے گی۔ جب تھوڑی دیر سستانے کے بعد جب یہ اٹھیں گے، دوبارہ آگ کو دیکھیں گے، پھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، آگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے گی۔ کب تک؟ آخر پھر دوبارہ تھک ہار کر گرنا شروع ہو جائیں گے، جب دوبارہ گرنا شروع ہوں گے تو آگ بھی رک جائے گی، جہاں وہ رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جب وہ چلنا شروع کریں گے آگ بھی چل پڑے گی، حتیٰ کہ دھرتی کی اس ساری مخلوق کو مغرب کے علاقے میں اکٹھا جا کرے گی۔ اور یاد رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسوقہم، یہ آگ انسانیت کو اس طرح دھکیلے گی، اس طرح ہانک کر لے جائے گی، جس طرح اونٹ کا مالک تھکے ہارے اونٹ کو ہانک کر اپنے گھر لے جاتا ہے، یہ آگ بھی ان کو ہانک ہانک کر مغرب کے علاقوں میں لے جائے گی۔ ہاں، جہاں تھک کر گر جائیں گے آگ رک جائے گی، جب چل پڑیں گے تو آگ بھی چل پڑے گی۔ جس دن آگ لوگوں کو اکٹھا کرے گی اس دن کو یوم الحشر کہا گیا ہے، یوم الحشر۔ اور شریعت کی اصطلاح میں یوم الحشر 4 دنوں کو کہا گیا ہے، 4 دن، 4 دنوں پر شریعت نے یوم الحشر کا اطلاق دیا ہے۔ نمبر 1، جب مدینہ سے یہودیوں کو نکالا گیا، من دیارہم لأول الحشر، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور دوسرا حشر، جب یہ مشرق کی جانب سے نکلنے والی آگ مغرب میں لوگوں کو اکٹھا کرے گی، اس دن کو بھی یوم الحشر کہا گیا ہے۔ اور تیسرا، جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے، اپنی آماج گاہوں سے جب دوبارہ اٹھیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن کو بھی یوم الحشر کہا گیا ہے۔ اور چوتھا حشر وہ ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز و تکریم کے ساتھ اہل ایمان کو ان کے مقام، ان کے مرتبے تک پہنچا دیا جائے گا، اس وقت کو بھی یوم الحشر کہا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا یوم الحشر ہوگا جس دن یہ آگ سب کو ہانک کر جو مشرقی علاقوں سے شروع ہوگی اور ساری دنیا میں چکر لگا کر ساری مخلوق کو یکجا کر دے گی۔ یہاں ضمناً ایک بات آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ عموماً جتنے بھی ہم نے فتنوں کا تذکرہ سنا، تقریباً فتنے مشرقی پٹی پر ہیں، مدینہ کے مشرق میں تقریباً فتنوں کا وجود، ان کا ابھرنا وہ مشرق میں ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ اس آگ کو بھی اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالے گا اور سب سے پہلے انہی کو اکٹھا کیا جائے گا۔ بہرحال جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، آگ ختم ہو جائے گی، کچھ لوگ رک جائیں گے تو کچھ لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف رخ کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ بھی ویران ہو چکا ہوگا، مسجد نبوی ویران ہو چکی ہوگی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص حبشہ سے تعلق رکھنے والا، ایک حبشی انسان، ذو السویقتین، اس کی باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی، یہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے گا اور اس کی عمارت کو توڑ دے گا، بیت اللہ کو گرا دے گا، بیت اللہ کو ویران کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اس کو توڑنے کا بھرپور عزم کرے گا، جبکہ مدینہ ویران ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے انتہائی قریب تر ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک ہوا کا چلنا، جس سے سارے ایماندار رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا، وہ فوت ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، دھرتی پر کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ فرمایا یذهب الصالحون الاولون فالاولون، نیک لوگ رفتہ رفتہ چلے جائیں گے، ختم ہو چکے ہوں گے۔ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، جب قیامت قائم ہوگی، جو لوگ باقی ہوں گے اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت اس طرح ہوگی جس طرح کسی جو کا یا کھجور کا چھلکا تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو بقیہ مخلوق کی حیثیت بھی اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کھجور ہم کھا جاتے ہیں، جو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے چھلکے کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا جس طرح کھجور کے چھلکے یا جو کے چھلکے کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح جب لوگوں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ یہ جو قیامت کے کچھ احوال، کچھ علامات جو ہم نے پہلی یعنی ابتدائی، پھر درمیانی اور کچھ بڑی علامات آپ احباب کے سامنے بالترتیب ذکر کی، ان کو ذکر کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، ہم غور و فکر کریں۔ پوچھا گیا نا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیاری کتنا کی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو یہ سارا کچھ سننے کے بعد ہمیں اپنے ما فی الضمیر کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم نے محض معلومات کی حد تک سنا یا کچھ حاصل بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو علامات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں، آگے چونکہ رمضان المبارک ہے، یہ سلسلہ یہیں پر مکمل، اگر اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد پھر قیامت کا جو وقوع ہے اس کا منظر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان سماعت فرمائے، انتہائی ضروری اعلان ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ اپنے اسی ادارے کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے، سالانہ پروگرام تکمیل قرآن کے حوالے سے، وہ پرسوں ہے، پرسوں جو اتوار کا دن ہے، اسی اتوار کے دن کو اپنے اسی جامعہ کا، اسی معہد کا سالانہ پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ خطاب کریں گے، اور اسی طرح استاد القراء قاری عبدالسلام عزیزی صاحب بھی تلاوت فرمائیں گے، اور باقی جو طلباء کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ یہ پروگرام عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور عشاء تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بعد نماز عصر شروع ہوگا اور عشاء کے وقت تک جاری رہے گا۔ طلباء کا پروگرام بھی ہوگا، ان میں تقسیم اسناد و انعامات بھی ہوں گے، تکمیل قرآن والوں کی تقریب بھی ہوگی، اور مشائخ کے خطابات بھی ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی۔ تمام احباب سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ اسی پرسوں والے اتوار تمام احباب خود بھی تشریف لائیں
اپنے دوست و احباب کو بھی اپنے ساتھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.